یہ دل دہلا دینے والی بمباری، لاشوں کے ڈھیر اور عام لوگوں کے گھروں کا ملبہ۔ اسرائیل نے آخر ایسے اٹیکس کیوں کیے اور پیلسٹائن کی ہسٹری، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویلکم ٹو میڈیورس۔ بیفور ورلڈ وار ون پیلسٹائن میں موسٹلی عربز رہا کرتے تھے اور یہاں پہ کمپلیٹلی آٹومن امپائر رول کرتی تھی، جس میں آلموسٹ تمام ریلیجن کے لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ آفٹر 1917 ورلڈ وار ون جیتنے کے بعد برٹشرز نے یہاں کا رول اپنے نام کر لیا اور اپنے وعدے کے مطابق ان کا سیدھا مقصد تھا جوئش لوگوں کو ان کے اینسسٹرز کی زمین واپس دلوانا۔ اور ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے برٹشر نے پیلسٹائن میں بیلفور ڈکلیریشن کر دیا، جس میں زائنسٹ کمیونٹی کو برٹش فارن سیکریٹری آرتھر بیلفور نے لیٹر لکھتے ہوئے واضح کیا کہ وہ جوئش کی پوری سپورٹ میں ہیں اور وہ پیلسٹائن کی زمین پہ اپنا ہوم لینڈ بنانے کی تیاری کر لیں۔ اب فاسٹ فارورڈ میں ورلڈ وار ٹو کی بات کریں گے، جب 1945 میں ایڈولف ہٹلر نے یورپین جوئش کی قتل و غارت کی۔ تقریباً 6 ملین جوئش کو مارا گیا، جسے ہولوکاسٹ ایونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وہیں برٹشر نے موقع دیکھتے ہوئے جوئش لوگوں کو آفیشیل امیگریشن دینا شروع کر دی اور ہزاروں لاکھوں جوئش ریفیوجیز پیلسٹین کی زمین پہ آباد کرانا شروع کر دیے۔ ورلڈ وار ٹو جیتنے کے بعد بھی برٹین کے حالات کچھ اسٹیبل نہیں تھے اور پیلسٹائن میں کیے کا سارا ملبہ اب برٹشرز نے UN کے سر ڈال دیا اور UN نے ایک بائیس ڈیسیجن لیتے ہوئے پیلسٹائن کو ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں 56% حصہ جوئش لوگوں کے حصے میں آیا، جبکہ پیلسٹائن میں عرب پیلسٹینین کی آبادی جوئش لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ تھی۔ اس پارٹیشن کو عرب پیلسٹینین اور عرب کنٹریز نے بالکل ریجیکٹ کر دیا اور اسی کے چلتے ہوئے 1967 میں عرب کنٹریز اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، جسے 6 Days وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سیریا، ایجپٹ اور جارڈن شامل تھے، لیکن ساری عرب کنٹریز کو اسرائیل نے اکیلے ہی صرف 6 دنوں میں پیچھے دھکیل دیا اور اب اسرائیل نے UN کے پارٹیشن کیے ہوئے حصوں سے بھی زیادہ پیلسٹائن میں اپنا قبضہ جما لیا۔ اور اس دن کے بعد سے پیلسٹینین لوگوں نے اپنے گھروں کو صرف مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ معصوم بچوں کی جانیں گئیں، بے قصور لوگ مارے گئے اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کے پیلسٹینین لوگوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ اسی سب کے چلتے پیلسٹائن کی طرف سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی سامنے آئیں، جس میں PLO، حماس اور فاتح پارٹی قابل ذکر ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے 5000 راکٹ اسرائیل کی طرف فائر بھی کیے گئے۔ اس حملے میں 1033 اسرائیلی لوگ مارے گئے، جس میں ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق 74% سویلینز تھے۔ اس کے بعد سے اسرائیل کے جوابی حملے شروع ہوئے، جس میں سے ایک ہاسپٹل الاہلی العربی بھی شامل ہے۔ تقریباً 300 لوگ اس حملے میں مارے گئے جو اس وقت ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا رہے تھے، جس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک حماس کے اٹیکس کے بعد سے 8000 پیلسٹینین لوگ مارے جا چکے ہیں، جس میں صرف 3000 چھوٹے بچے شامل ہیں۔ اس لیول کے جینوسائیڈ ہونے کے بعد بھی دنیا کے بڑے ملک اب بھی اسرائیل کی سپورٹ میں موجود ہیں، جس میں امریکہ پہلے نمبر پہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، جرمنی، ایون کہ یورپین یونین تک شامل ہے۔ آخر حماس نے اتنا بڑا اٹیک کیوں کیا اور کیسے کیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ جوابی کارروائی بہت زیادہ بدترین ہو سکتی ہے؟ اور آخر اسرائیل کی دنیا بھر میں مشہور اور مضبوط ایجنسی موساد کیسے اتنے بڑے پلان کا پتہ نہیں لگا سکی؟ یہ کانسپریسی اتنی بھی آسان نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔